اور آپ کے لیے بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے. فرمایا جو فرائض پر عمل کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے. نوافل سے مراد کیا ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا. وہ سنت جو اپنے درجے میں وجوب کا درجہ نہ رکھتی ہو. جیسے داڑھی تو واجب ہے، داڑھی تو واجب ہے، وہ تو اونچے درجے کی، وہ تو لازم ہے. لیکن اس کے علاوہ خوشبو لگانا، مسکرا کر ملنا، کوئی بھی کام دائیں ہاتھ سے کرنا، کھانے کے آداب کو ملحوظ رہنا، سونے کے آداب کو ملحوظ رہنا، چلنے کے آداب کو ملحوظ رہنا، یہ جو ایک اخلاق ہے حضور سے آنے والا جو نفل ہے، تو بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. تو جب میں محبوب بناتا ہوں اس کو تو فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ بخاری شریف. وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر آگے حدیث پاک کا ارشاد ہے کہ اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ. اللہ فرماتا ہے کسی کام کو کرنے میں ہماری قدرت تردد نہیں کرتی، شک نہیں کرتی کہ اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن فرمایا وہ بندہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، فرائض اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ رب کہتا ہے کسی کام کو کرنے میں ہمیں تردد نہیں ہوتا. لیکن ترددی عن الموت المؤمن، مگر جب وہ مومن بندہ جو شریعت کا ایسا پابند ہے اس کی روح نکالنے میں ہماری قدرت ظاہراً تردد کرتی ہے. اب تردد کیسا مولا، تو قادر مطلق ہے، اس کی روح نکال دے. لیکن محبوبیت کے مقام پر وہ شریعت کا پابند ہونے کی وجہ سے اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے. رب فرماتا ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یہ بخاری شریف کی حدیث کتاب الرقاق کی جو حدیث اوپر سے من عاد لی ولیا سے شروع ہوتی ہے تو اس کا آخری جملہ یہ ہے، یعنی شریعت کا متبع بندہ اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کا ناز، اس کا مقام اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کے وقت بھی اس وقت تک ہم اس کی روح نہیں نکالتے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. اتنا اکرام، اتنی عزت اللہ کی بارگاہ میں. اور بخاری شریف کے الفاظ دیکھیں، یہ متشابہات میں سے کہ وما ترددت عن شیء الا فاعل، میری قدرت کسی بات میں شک نہیں کرتی، تردد نہیں کرتی، شک نہیں کرتی. کیوں؟ مولا تو قادر مطلق ہے، تیرے کام میں تردد کیسے ہے؟ فرمایا نہیں، ترددی عن الموت المؤمن. لیکن جب میرا شریعت کا ایسا پابند بندہ جو فرائض اور نوافل پر مکمل عمل کرتا ہے، اس کی روح نکالنے کا جب وقت ہوتا ہے تو ترددی ظاہراً تردد ہوتا ہے. ظاہراً کہ کیوں تردد ہوتا ہے؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ اس نیک بندے کو اس کی روح نکالنے کا جو وقت ہے وہ تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن فرشتوں کو پہلے بھیج کر جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے. جب وہ جنت میں مقام اور مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب وہ راضی ہوتا ہے اللہ پہلے اس کو راضی کرتا ہے اور پھر اس کی روح کو لیتا ہے.